ابو ریحان البیرونی، جو البیرونی یا البیرونیس کے نام سے بھی جانے جاتے ہیں، ایک بااثر فارسی عالم اور سائنسدان تھے۔ انہوں نے ریاضی، فلکیات، طبیعیات، جغرافیہ اور تاریخ سمیت مختلف شعبوں میں اہم خدمات انجام دیں۔ البیرونی خوارزم میں پیدا ہوئے، جو اب ازبکستان کا حصہ ہے، اور اپنی زندگی کا ایک بڑا حصہ اسلامی دنیا کے مختلف حصوں میں تعلیم اور کام کرنے میں گزارا۔ البیرونی کی قابل ذکر کامیابیوں میں سے ایک زمین کے دائرے کی پیمائش پر ان کا کام تھا۔ انہوں نے زمین کے سائز کا درست اندازہ لگانے کے لیے ٹریگنومیٹری اور فلکیاتی مشاہدات کا استعمال کرتے ہوئے ایک نیا طریقہ تیار کیا جو جیوڈیسی کے میدان میں ایک اہم پیش رفت تھی۔ البیرونی نے فلکیات میں بھی اہم خدمات انجام دیں۔ انہوں نے بہت سے شہروں اور خطوں کے طول بلد اور عرض بلد کا درست تعین کیا اور آسمانی حرکات کی پیشگوئی کے لیے ریاضیاتی ماڈل تیار کیا۔ ان کے فلکیاتی مشاہدات اور حساب کتاب نے آسمانی اجسام کی حرکت کے بارے میں قیمتی بصیرت فراہم کی۔ اپنی سائنسی کاوشوں کے علاوہ البیرونی ایک مشہور مورخ اور ماہر لسانیات تھے۔ انہوں نے متعدد کتابیں لکھیں، جن میں کتاب الہند یعنی ہندوستان کی کتاب، ہندوستانی ثقافت، مذہب اور سائنس پر ایک جامع مطالعہ شامل ہے۔ یہ کام قدیم ہندوستان کے بارے میں معلومات کی ایک لازمی ذریعہ ہے۔ ریاضی، فلکیات اور جغرافیہ کے شعبوں میں البیرونی کی خدمات نے ان شعبوں میں مستقبل کی ترقی کی بنیاد رکھی۔ ان کے کاموں کا وسیع پیمانے پر مطالعہ کیا گیا اور مختلف زبانوں میں ترجمہ کیا گیا، جس نے مختلف ثقافتوں کے اسکالرز کو متاثر کیا۔ مجموعی طور پر ابو ریحان البیرونی اسلامی سنہری دور کی ایک قابل ذکر شخصیت تھے، جن کا کثیر الجہتی علم اور بے مثال تحقیق آج بھی سائنسدانوں اور اسکالرز کو متاثر کرتی ہے۔ البیرونی کا اس خطے سے اہم تعلق تھا جو اب پاکستان ہے۔ ان کی زندگی کے دوران یہ خطہ وسیع تر اسلامی دنیا کا حصہ تھا اور اس پر مختلف خاندانوں کی حکمرانی تھی۔ البیرونی نے موجودہ پاکستان کے متعدد شہروں کا دورہ کیا اور وہاں قیام کیا، جہاں انہوں نے وسیع پیمانے پر تحقیق اور علمی کام کیا۔ البیرونی کے اس خطے میں قیام کا ایک قابل ذکر دور لاہور شہر میں ان کا وقت تھا، جو اس وقت غزنوی سلطنت کا حصہ تھا۔ وہ 11ویں صدی کے اوائل میں کئی سال تک لاہور میں مقیم رہے۔ اسی دور میں انہوں نے ہندوستانی ثقافت، مذہب اور سائنس پر مطالعہ کیا، جس کا اختتام ان کی مشہور کتاب الہند یعنی ہندوستان کی کتاب میں ہوا۔ اس جامع کتاب میں اس خطے، اس کے رسم و رواج، زبانوں اور سائنسی کامیابیوں کے بارے میں تفصیلی معلومات فراہم کی گئی ہیں۔ البیرونی کے لاہور میں قیام نے انہیں مقامی علماء سے بات چیت کرنے، برصغیر پاک و ہند کی ثقافت اور طریقوں کے بارے میں جاننے اور دانشورانہ تبادلوں میں مشغول ہونے کا موقع فراہم کیا۔ کتاب الہند پر ان کا کام برصغیر کے ماضی کو سمجھنے کے لیے ایک قابل قدر تاریخی اور سائنسی ماخذ ہے۔ یہ بات قابل ذکر ہے کہ البیرونی کی خدمات پاکستان کی موجودہ سرحدوں سے آگے بڑھ گئیں، کیونکہ انہوں نے جدید ایران، افغانستان اور وسطی ایشیا کے کچھ حصوں سمیت وسیع تر خطے میں وسیع پیمانے پر سفر کیا۔ ان کے وسیع سفر نے انہیں علم کا خزانہ جمع کرنے اور مختلف موضوعات پر تحقیق کرنے کی اجازت دی۔ مجموعی طور پر البیرونی کے موجودہ پاکستان میں قیام، خاص طور پر لاہور میں ان کے قیام نے ان کے علمی کام کو تشکیل دینے اور برصغیر پاک و ہند کی ثقافت، زبانوں اور سائنسی ترقی کے بارے میں ان کی تفہیم کو آگے بڑھانے میں اہم کردار ادا کیا۔ البیرونی نے زمین کے دائرے کی پیمائش ایک طریقہ کار کا استعمال کرتے ہوئے کی، جسے سائے کا طریقہ کہا جاتا ہے۔ انہوں نے یہ پیمائش نندنا نامی مقام پر اپنے قیام کے دوران کی، جس کے بارے میں خیال کیا جاتا ہے کہ یہ موجودہ پاکستان میں ہے۔ نندنا ایک پہاڑی چوٹی تھی جہاں البیرونی نے اپنے مشاہدات پیش کیے۔ یہاں اس کے استعمال کردہ طریقہ کار کا ایک مختصر جائزہ بیان کیا جا رہا ہے۔ 2 مشاہدے کے مقامات کا انتخاب۔ البیرونی نے زمین کی سطح پر 2 مقامات کا انتخاب کیا، یعنی ایک نقطہ A جو نندنا کی چوٹی کے پاس تھا اور دوسرا اس چوٹی کے قریب میدانی علاقہ یعنی کہ نقطہ B جو ایک دوسرے سے کافی فاصلے پر تھے۔ اسے ان نکات کو اسی طول بلد پر رکھنے کی ضرورت تھی۔
البیرونی نے سورج کی سمت اور عمودی سمت یعنی زینت کے درمیان کو فرق کی احتیاط سے پیمائش کی۔ انہوں نے عمودی عملے کا استعمال کر کے دن کے مختلف اوقات میں اس کے سائے کی لمبائی کی پیمائش کر کے یہ کام انجام دیا۔ زمین کے دائرے کا حساب۔ پوائنٹ اے اور پوائنٹ بی کے درمیان پیمائش شدہ فرق کو معلوم فاصلے کا استعمال کرتے ہوئے البیرونی نے زمین کے دائرے کا حساب لگانے کے لیے ٹریگنومیٹری کا استعمال کیا۔ اس سے فرض کیا کہ زمین ایک کامل دائرہ ہے۔ کروی ٹرائنگل کے اصولوں کو استعمال کرتے ہوئے البیرونی غیر معمولی درستگی کے ساتھ زمین کے دائرے کا تخمینہ لگانے میں کامیاب رہے۔ ان کے حساب کتاب کا نتیجہ جدید قدر کے بہت قریب نکلا۔ یہ نوٹ کرنا ضروری ہے کہ البیرونی کی پیمائش خالصتاً نظریاتی تھی اور اس میں پورے دائرے کو جسمانی طور پر عبور کرنا شامل نہیں تھا۔ البیرونی نے اپنے طریقہ کار اور نتائج کو اپنی کتاب تاریخ مال الہند شہروں کے کوآرڈینیٹس کا تعین میں دستاویزی شکل دی ہے۔ اس کتاب نے اس کی پیمائش کی تکنیک اور نتائج میں قیمتی بصیرت فراہم کی، جس میں زمین کے سائز کا تخمینہ بھی شامل ہے۔ یہ بات قابل ذکر ہے کہ البیرونی کا زمین کے دائرے کی پیمائش کا طریقہ ان کے وقت کے لیے ایک جدید نقطہ نظر تھا، جس نے ریاضی اور فلکیات کے لیے جدید علم کا مظاہرہ کیا۔ جغرافیائی میدان میں ان کی خدمات اور زمین کے دائرے کا تعین سائنسی تحقیق کی تاریخ میں اہم کامیابیاں تھیں۔